سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ 9 مئی کے متعدد مقدمات میں عمران خان صاحب زیر حراست بھی ہیں، کچھ میں ان کی ضمانت بھی ہوئی ہے، ان سے جیل میں تفتیش بھی ہوئی ہے۔ لیکن زیادہ بڑا سوال یہ ہے کہ جو جنرل فیض پر 9 مئی کی پلاننگ کے حوالے سے چارج شیٹ ہے عمران خان کے ساتھ، اس میں ان سے تفتیش کیسے ہو؟ مثلا اگر یہ جنرل فیض کے فیلڈ کورٹ مارشل میں یہ بات طے ہوئی کہ 9 مئی کی پلاننگ جنرل فیض یا عمران خان یا اور کچھ لوگوں نے مل کر کی ہے، اور اس کے اندر آرمی چیف کے خلاف بغاوت یا عاصم منیر کے خلاف بغاوت کرنے میں یا فوج کے اندر بغاوت کروانے میں یا فوج کے خلاف احتجاج کروانے کی پلاننگ کرانے میں جنرل فیض اور عمران خان کٹھے تھے یا اور بھی کئی، تو اس کی تفتیش کیسے ہوگی؟ دیکھیں نا، ایک تفتیش تو جنرل فیض سے تو فوجی حکام نے کی ہے، اور ان سے تو فیلڈ کورٹ مارشل میں وہ فوجی تحویل میں ہیں، ان سے تفتیش بھی فوج نے کی ہے، ان کا مقدمہ بھی فوجی ٹرائل ہوا ہے، ان پر فرد جرم بھی فوجی ٹرائل میں ہوئی ہے۔ اب جو فیض کی پلاننگ کا مقدمہ ہے، میں عام 9 مئی کے مقدمات کی بات نہیں کر رہا، اس کی تو سول تفتیش پولیس کر رہی ہے، انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں ان کے مقدمے چل رہے ہیں، لیکن یہ جو فیض اور عمران نیکسس ہے 9 مئی کی پلاننگ کے حوالے سے، اس کی تفتیش اڈیالہ میں عمران خان سے کون کرے گا؟ کیا فوجی حکام فوج کی تفتیشی ٹیم کرے گی یا پولیس کی تفتیشی ٹیم کرے گی، یا تفتیشی ادارے جو ہیں عمران خان سے تفتیش کریں گے؟ دیکھیں، اس کی ایک حصے کی تفتیش تو فوج نے کی ہے، تو کیا دوسرے حصے کی تفتیش بھی فوج نہیں کرے گی؟ اور اگر فوج تفتیش کرے گی تو کس قانون کے تحت کرے گی؟ کیا عمران خان کو پہلے فوجی تحویل میں لیا جائے گا، پھر ان سے فوجی تفتیشی جو ہے تفتیش کریں گے، یا وہ اڈیالہ میں سول حکام کے حوالے ہی ان سے فوجی حکام تفتیش کریں گے؟ میرے خیال میں پھر تفتیش اڈیالہ میں نہیں ہو سکے گی۔ اگر عمران خان کا فیض کے ساتھ نیکسس پہ کوئی تفتیش ہوگی تو اس کے لیے یا تو عمران خان کو فوجی تحویل میں لینا ضروری ہوگا، پھر ہی فوجی حکام ان سے اس پر تفتیش کر سکیں گے کہ اصل گیم پلان کیا تھا، فیض نے عمران کو کیا پیغام دیا، عمران نے فیض کو کیا دیا، کس کے ذمہ کیا ڈیوٹی لگی۔ تو اس لیے میرے خیال میں پھر تو فوجی تحویل میں جانا ضروری ہوگا، پھر اڈیالے میں یا پولیس تفتیش نہیں کر سکتی۔ ایک یہ ہو سکتا ہے کہ فیض صاحب کو سزا سنا دی جائے اور اس میں عمران خان اور دیگر لوگوں کے خلاف چارجز جو ہیں وہ فریم کر دیے جائیں اور کہا جائے کہ ان کا یہ کردار ہے، اور وہ سپریم کورٹ کو بھیجا جائے، جیسے سپریم کورٹ نے فیض کے خلاف تفتیش جو ہے وہ جی ایچ کیو کے ذریعے، وزارت دفاع کے ذریعے جی ایچ کیو کو بھیجی تھی، ویسے اب فیلڈ کورٹ مارشل کا جو آرڈر ہے وہ وزارت دفاع کے ذریعے سپریم کورٹ کو بھیجا جائے کہ اب ان لوگوں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے، اور سپریم کورٹ اس کے اوپر کارروائی کا حکم دے۔ تو یہ روڈ میپ ابھی آگے بڑا ٹرکش معاملہ ہے۔ اگر تو فیض والے معاملے میں فوجی ٹرائل ہونا ہے تو پھر عمران خان کی اڈیالہ میں تفتیش نہیں ہو سکتی، پھر ان کو فوجی تحویل میں جانا ہوگا، اور فوجی تحویل میں ہی ان کی تفتیش ہوگی، اور پھر فوجی ملٹری ٹرائل ہوگا، ورنہ نہیں تو پھر اگر سول ٹرائل ہونا ہے تو پھر فیلڈ کورٹ مارشل کا فیصلہ آ جائے گا اور اس کے بعد ہوگا۔ زیادہ چانسز تو فوجی تحویل میں جانے کے ہیں، لیکن اس حوالے سے قانونی پیچیدگیوں کو دیکھا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں 9 مئی کے حوالے سے صرف ان لوگوں کا فوجی ٹرائل ہوئے ہیں جو بالکل موقع واردات پہ جیٹ بلیک موجود تھے، آگ لگا رہے تھے، یہ کر رہے تھے۔ ویسے تو محمود الرشید، اعجاز چودھری، یاسمین راشد وغیرہ کے بھی فوجی ٹرائل نہیں ہوئے ہیں، ان کے بھی، لیکن حسان نیازی کا ہوا ہے جو وہ پتلون لٹکا رہا تھا، اور لوگوں کے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے میرے خیال میں 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس پر تو عمران خان کا ٹرائلز عام انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں ہوگا، لیکن فیض والے معاملے میں ٹرائل کہاں ہوگا، اس پر آج کل جی ایچ کیو کی جیک برانچ غور کر رہی ہے۔ فیصل واڈا آج کل حکومت کو بہت چبھ رہے ہیں۔ فیصل واڈا کے جو بیانات ہیں، جو گفتگو ہے، وہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات خراب بھی کر رہی ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر فیصل واڈا کو اسٹیبلشمنٹ کا ترجمان سمجھا جاتا ہے تو پھر حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے فیصل واڈا کو ہمارے خلاف بولنے پر لگا دیا، اور کیوں لگایا ہے، اور یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے۔ میرے خیال میں فیصل واڈا کے بیانات سے سول ملٹری ریلیشنز خراب ہو رہے ہیں، بالخصوص مسلم لیگ نون کے اندر بہت اس حوالے سے انریسٹ پایا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسا حکومتی اتحادی ہے
کہ وہ ہمارے ہی خلاف بولتا رہتا ہے اور زیادہ ہر وقت خان کو بچانے کے فارمولے بتاتا رہتا ہے، ہر وقت عمران خان کے بارے میں گفتگو کرتا رہتا ہے اور حکومت کے خلاف گفتگو کرتا ہے۔ تو فیصل واڈا کا جو یہ رول ہے، یہ اس وقت حکومتی حلقوں میں کوئی زیادہ پسند نہیں کیا جا رہا، اور وہ اس وقت حکومت کے کوئی پسندیدہ سینیٹرز میں شامل نہیں ہے۔ یہ درست ہے کہ ان کے بارے میں یہ رائے ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں، لیکن میرے خیال میں فیصل واڈا کی جو گفتگو ہے وہ شاید اتنی اہم تو نہیں ہے کہ اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ سے جا کر حکومت گلا کرے، لیکن ڈسپلیئر کی حد تک ضرور موجود ہے، اور میرے خیال میں وہ بیڈ ٹیسٹ میں جا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے سول ملٹری ریلیشنز بھی خراب ہو رہے ہیں۔ اگر انہوں نے اپنی گفتگو کو ٹھیک نہیں کیا تو یہ آگے جا کے تنازع بڑھ بھی سکتا ہے، اور جیسے ایک دفعہ جب پہلے فیصل واڈا صاحب نے ایک شو میں بوٹ لہرا دیا تھا، بٹھا دیا تھا، تو پھر ان کے ٹاک شوز میں آنے پر پابندی عمران خان نے لگا دی تھی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اگر انہوں نے اسی قسم کی گفتگو جاری رکھی اور سول ملٹری ریلیشنز خراب ہوتے ہوئے، تو پھر ہم فیصل واڈا صاحب کو آف سکرین ہوتا بھی دیکھ سکتے ہیں، ان کو ان کے ہینڈلرز یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ تھوڑا عرصہ ذرا خاموش رہیں۔ دیکھیں، یہ درست ہے کہ اس وقت تحریک انصاف پاکستان جو ہے وہ مذاکرات کا گانا گا رہی ہے، اور وہ آج بیرسٹر گوہر نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم غیر مشروط مذاکرات کرنے کو تیار ہیں، ہمارے مطالبے ہیں لیکن شرط کوئی نہیں ہے، اور محمود خان اچکزئی نے سول نافرمانی بھی ختم کرنے کی بات کا مطالبہ کیا ہے۔ لیکن آپ عمران خان کے ٹویٹ دیکھیں نا، وہ تو مسلسل اداروں کے خلاف ٹویٹ کر رہے ہیں، پی ٹی آئی اوورسیز مسلسل اداروں کے خلاف ٹویٹ کر رہی ہے، آپ اوورسیز کو ریمیٹنسز بھیجنے سے بند کر رہے ہیں، تو ایسے میں کیا مذاکرات ہوں گے؟ اور جو شرائط ہیں یا مطالبے ہیں وہ تو بالکل کسی طرح ٹیبل پہ زیر غور نہیں آ سکتے کہ 9 مئی کا جوڈیشل کمیشن بنائیں، 26 نومبر کا جوڈیشل کمیشن بنائیں۔ یہ ضرور ہے کہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی جو جو گفتگو ہے وہ بہت آج کل نرم ہے، اور وہ آج کل بالکل مفاہمتی گفتگو کر رہے ہیں، گنڈا پور بھی مفاہمتی گفتگو کر رہے ہیں، باقی جو ہارڈ لائنرز ہیں وہ بھی مفاہمتی گفتگو کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ پی ٹی آئی پاکستان کا نہیں ہے، مسئلہ پی ٹی آئی اوورسیز کا ہے، جہاں سے اداروں کے خلاف مہم چلتی ہے، اور جب تک پی ٹی آئی اوورسیز جو ہے مفاہمت کی طرف نہیں آئے گی تب تک پی ٹی آئی پاکستان کی مفاہمت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ جب تک عمران خان کا ٹویٹر ہینڈل مفاہمت کی بات نہیں کرے گا تب تک مفاہمت چل ہی نہیں سکتی۔ آج بھی دیکھیں نا جی، حکومتی نمائندے یہ کہتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی پاکستان سے کوئی مذاکرات کر لیں، یہ ڈیالے جائیں، ڈیالہ اس مذاکرات کو انکار کر دے کہ مجھے نہیں قبول، پی ٹی آئی اوورسیز کہتے، پی ٹی آئی اوورسیز تو یہ پی ٹی آئی پاکستان کو غدار کہتی ہے، ان کو کمپرومائز لوگ کہتی ہے، تو ان کے مذاکرات کون مانے گا؟ اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ یہ مذاکرات کو چل سکیں گے، ان کی کامیابی کے کوئی امکانات ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی پاکستان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی پاکستان اڈیالہ سے کنٹرول ہوتی ہے، یا پی ٹی آئی اوورسیز جو ہے وہ پی ٹی آئی پاکستان پر حاوی ہے۔ تو جو پی ٹی آئی اوورسیز ہے وہ پی ٹی آئی پاکستان کو کسی بھی وقت غدار ڈکلیئر کر سکتی ہے، کمپرومائز ڈکلیئر کر سکتی ہے، ان کی بات کو رد کر سکتی ہے، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ تو اس لیے میرے خیال میں جب تک اڈیالہ اور پی ٹی آئی اوورسیز مذاکرات کی بات نہیں کریں گے اور مفاہمت کی بات نہیں کریں گے، غیر مشروط مذاکرات کی بات نہیں کریں گے، تب تک بات آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اب آپ دیکھیں نا، علی محمد خان صاحب نے کہا کہ اگر مذاکرات آگے بڑھیں تو عمران خان جو ہیں وہ اداروں کے خلاف جو سوشل میڈیا پہ مہم چل رہی ہے اس کو ختم کرنے میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ علی محمد خان کا یہ بیان اس بات کا اقرار ہے کہ آج اداروں کے خلاف جو مہم چل رہی ہے وہ پی ٹی آئی چلا رہی ہے، اور پی ٹی آئی اسے ختم کرنے کا اختیار بھی رکھتی ہے۔ تو جب آپ ایک طرف اداروں کو گالیاں نکال رہے ہیں، اداروں کے خلاف مہم چلا رہے ہیں، تو دوسری طرف آپ کے ساتھ مذاکرات پہ کون بیٹھے گا؟ گالم گلوچ اور مذاکرات اکٹھے نہیں چل سکتے۔ علی محمد خان کا یہ بیان بالکل اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی اس بات کو واضح کرتا ہے کہ جو پی ٹی آئی باہر سے مہم چلا رہی ہے وہ پی ٹی آئی چلوا رہی ہے، اور پی ٹی آئی کی ڈائریکشن پر چل رہی ہیں۔ اس لیے علی محمد خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو سمجھ ہونی چاہیے کہ گالم گلوچ اور مذاکرات اکٹھے نہیں چل سکتے۔ پہلے مہم کو ختم کرنا پڑے گا، پہلے ایک پیج پہ آئے پی ٹی آئی اوورسیز اور پی ٹی آئی پاکستان اور اڈیالہ، یہ 3 ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ اڈیالہ الگ چیز ہے، پی ٹی آئی اوورسیز اور الگ چیز ہے، پی ٹی آئی۔ جب تک یہ تینوں ایک پیج پر نہیں آئیں گے تب تک مذاکرات آگے نہیں چل سکتے، ورنہ ابہام کیا مذاکرات کی ٹیبل پہ کوئی چائے کی پیالی بھی پی نہیں جا سکتی۔ بہت سوال ہو رہا ہے کہ فیض حمید کے ساتھ کو 3 یوٹیوبر تھے، یہ تھا، ان کو بھی میں نہیں سمجھتا کسی یوٹیوبر کو یا کسی کو فوجی تحویل میں لیا جائے گا، فیک قوانین کے ذریعے اور باقی چیزوں سے ان کو ہینڈل کیا جائے گا، لیکن
کوئی بہت ہی ایکسٹریم کیس ہو تو کسی کو، لیکن مجھے نہیں لگتا کسی بھی یوٹیوبر کو یا کسی جرنلسٹ کو فوجی تحویل مل جائے گا یا ان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل کیا جائے گا. جب ملٹری کورٹس کے ٹرائل اور شروع ہوں گے، سزائیں ہوں گی، اور کچھ اگر پاکستان کی عدالتوں نے فیک نیوز پر سزائیں دینی شروع کر دیں تو یہ فیک یوٹیوبرز خود ہی سارے جو ہیں وہ ردم میں آ جائیں گے. جب ان کے خلاف ڈگریز ہونا شروع ہوئیں اور سب کچھ ہوا، زیادہ مسئلہ پاکستان کے اندر یوٹیوبرز کا بھی نہیں ہے، زیادہ مسئلہ باہر بیٹھے ان لوگوں کا ہے جو روز جو ہے حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو گھر بیچ کر سوتے ہیں اور صبح اٹھ جاتے ہیں اور پھر بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. وہ خود کو کسی ہر قانون سے مبرہ سمجھتے ہیں، تو زیادہ بڑا مسئلہ ان کا ہے. ان کو ہینڈل کرنے کی اسٹریٹجی جب ریاست پاکستان کے پاس آ گئی فائر وال کے ذریعے اور باقی کے ذریعے، تو پھر معاملات ٹھیک ہو جائیں گے.